ہیلو فرینڈز، فیکٹس اینڈ نالج میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ دوستوں، ہماری یہ دنیا پراسرار واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسے پراسرار بحری جہاز کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے جس کا نام میری سیلسٹر ہے۔ 1861 میں جب یہ بحری جہاز بن کر تیار ہوا تو اس کا نام دی ایمیزون رکھا گیا۔ بدنصیبی شروع دن سے ہی دی ایمیزون کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1862 میں جب یہ جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا تو ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اسے اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ سفر سے واپسی پر جب اسے مرمت کیا جا رہا تھا تو آگ لگ گئی۔ اسی طرح کے کچھ واقعات بعد میں رونما ہوئے۔ آخر تنگ آ کر دی ایمیزون کو بیچ دیا گیا اور اس کا نام تبدیل کر کے میری سیلسٹر رکھ دیا گیا۔ یہ جہاز سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتا تھا اور اس کا کیپٹن بینجامن برگس کو مقرر کیا گیا۔ دوستوں، اس بحری جہاز کے بارے میں لوگوں میں بڑی افواہیں پھیل چکی تھیں اور اس کو ایک بدقسمت جہاز قرار دے دیا گیا تھا۔ 4 نومبر 1872 کو میری سیلسٹر جب نیو یارک سے اٹلی کو روانہ ہوا تو جہاز پر 8 کریو ممبرز اور کپتان کی بیوی سارا اور ان کی 2 سالہ بیٹی صوفیہ بھی جہاز پر موجود تھیں۔ روانگی کے وقت موسم کافی خوشگوار تھا اور ایک اچھے سفر کی امید کی جا رہی تھی۔ جہاز اپنے راستے کی طرف چلتا جا رہا تھا کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں۔ اگرچہ یہ بینجامن جیسے تجربہ کار کیپٹن کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہ تھی۔ 5 نومبر کو موسم کی تبدیلی اور جہاز کے اٹلانٹک اوشن پہنچ جانے کے متعلق لاگ بک میں بتایا گیا۔ یہ آخری بات تھی جو لاگ بک میں درج کی گئی تھی۔ لاگ بک ایک ایسی کاپی کو کہتے ہیں جس میں بحری جہاز کا کپتان سفر میں پیش آنے والے دن بھر کی اہم باتیں درج کرتا ہے۔ 10 دن بعد 5 دسمبر کو ایک اور بحری جہاز ڈی گریشیا کے کپتان مور ہاؤس نے دور سے جب اس بحری جہاز کو اٹلانٹک اوشن پہ کھڑا دیکھا تو اپنے کچھ کریو ممبرز کو وہاں بھیجا تو وہاں پہ کچھ حیرت انگیز چیزیں دریافت ہوئیں۔ جب وہاں پہ کریو ممبرز پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاز پر ہر چیز صحیح اور سالم موجود ہے۔ اس جہاز کے ہر کمرے میں سب چیزیں بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں مگر انسان غائب تھے۔ وہ فوراً اپنے جہاز کی طرف لوٹے۔ جب یہ بات کپتان کو بتائی گئی تو ان کے لیے بھی بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ اس پر کپتان نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جہاز پر موجود کچھ کریو ممبرز نے بغاوت کی ہو اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن اگر انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہوتی تو وہ ایسے جہاز کو چھوڑ کر کیوں جاتے؟ اس سے صورتحال بہت دلچسپ اور کافی حد تک پراسرار ہو گئی۔ 1872 میں اس جہاز سے مسافروں کا یوں غائب ہو جانا دنیا کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ تھا جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اس جہاز پر کافی تفتیش کی گئی لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس پر موجود سارے لوگ کہاں گئے۔ آخر کار 1877 میں اس جہاز کی تفتیش بند کر دی گئی۔ نہ جانے اس بحری جہاز میں موجود لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں آج تک نہیں پتہ لگایا جا سکا ہے۔ دوستوں، میری سیلسٹر پہ بہت سی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں اور اس پر بہت سی موویز بھی بن چکی ہیں۔ اگر آپ اس پراسرار کہانی کو پڑھنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں بہت سی انفارمیشن موجود ہے۔ اگر آپ ایسی انٹرسٹنگ پراسرار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔